ملک سمرقند میں ایک بیوہ سید زادی رہتی تھی۔ اس کے چند بچے بھی تھے۔ ایک دن وہ اپنے بھوکے بچوں کو لے کر ایک رئیس آدمی کے پاس پہنچی اور کہا، میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا کھلا دو۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں چور تھا اور برائے نام مسلمان تھا، کہنے لگا، تم اگر واقعی سید زادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سید زادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو کہ سید زادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبانی آپ کی باتوں کو نہیں مانتا، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر گھر واپس چلی آئی۔ بچے رو رہے تھے، ماں کا کلیجہ تڑپ رہا تھا۔ بچوں کے بھوک کو دیکھ کر پریشان ہوئی اور ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ مجوسی بولا، محترمہ، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہارے سیدہ ہونے کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے یہاں ٹھہر جاؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے یہاں ٹھہرا لیا اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو وہ برائے نام مسلمان آدمی سویا تو اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو ایک بہت بڑے نورانی محفل کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ نورانی محفل کس لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے لیے۔ وہ بولا، میں بھی مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا، اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ شخص یہ بات سن کر بڑا گھبرایا۔ حضور نے پھر اسے فرمایا، میری بیٹی تمہارے پاس آئی، سیدہ ہونے کی دلیل مانگے اور خود بغیر دلیل پیش کیے اس محل میں جانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتا چلا وہ فلاں مجوسی کے گھر پر ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ شخص اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپے لے لو اور وہ سید زادی میرے حوالے کر دو۔ مجوسی بولا، کیا میں اس نورانی محفل کو 1000 روپے میں دے دوں؟ ناممکن ہے۔ یہ سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں مل کر اس محل سے دور کر گئے، وہ مجھے بھی خواب میں تشریف لا کر اور کلمہ پڑھا کر اس محل میں داخل فرما گئے۔ اب میں بھی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہوں اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے گئے کہ تو اہل و عیال سمیت جنتی ہے۔